السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچن کی گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس گرمی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جسٹس منیب اختر نے۔ وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انتہائی ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے 63A کے فیصلے میں ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ تفصیلات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ KPK کی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بڑی تگڑی اور سخت تقاریر کی ہیں۔ سنگجانی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو جلسہ کیا تھا وہ تو کافی دیر ہو گئی، لیکن اب حکومت کو جا کر یاد آیا کہ بھئی وہ جو تقریریں ہوئی تھیں وہ بڑی سخت تقریریں تھیں، لہٰذا ہمیں تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر مقدمات بنانے چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب محترم شہباز شریف صاحب ابھی حال ہی میں انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر کی ہے تو مسلم لیگ نون سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ بھئی شہباز شریف دنیا کا بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ان کی تقریر کو یونائٹڈ نیشن کے یوٹیوب چینل پہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی، انہوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ بتا دیا کہ بھئی اپنی پلیٹیں پلوٹیں سنبھال کے رکھنا، کیونکہ جو سختی ہمارے اوپر ہے جب یہ آپ کے اوپر آئے گی تو آپ کو بھاگنے کا بھی ٹائم نہیں ملنا۔ اور آخر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، آصف کرمانی، انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے خوشامدی ٹولہ ہے جس نے نواز شریف کی سیاست کا تیا پاچا کر کے رکھ دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جو کچن کی گرمی ہے وہ بھائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بلکہ عمران خان نے ذکر کیا، جی پہلے وہ سن لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 80 سالہ بزرگ خاتون روشن بی بی، ان کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا، تو عمران خان نے ان کے حوالے سے بات کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 80 سالہ بزرگ خاتون پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا، لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی بندے کو تکلیف نہیں ہوئی کہ بھئی 80 سال کی بوڑھی خاتون کے اوپر کیوں دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ جس طرح کی ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب ہی آئے گا، یہ عمران خان نے کہہ دیا ہے۔ اور عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر اپنی ورکنگ کر رہے ہیں۔ ابھی 2 تاریخ کو عمران خان 4 شہروں کا اعلان کر چکے ہیں، ادھر احتجاج ہوگا۔ 4 کو عمران خان کال دے چکے ہیں ڈی چوک کی، 5 کو لاہور کی کال ہے کہ لاہور کے اندر احتجاج ہوگا۔ اور عمران خان نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو یہ کہہ دیا ہے، کسی کو ڈر لگتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، گرفتاری سے ڈرتے ہیں، لیڈ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو وہ ٹائم سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ابھی جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے نا، وہ تھوڑے سے بیانات ایسے دے رہی ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بیانات سنا کریں عمران خان کی بہن کے، علیمہ خان کا بیان آپ سنا کریں۔ وہ بیان ایک بھائی کی بہن جو باہر آ کر دیتی ہے نا، وہ 200% سچ بیان ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت اس کو ذرا تھوڑا سا گول مول ہلکا پھلکا کر جاتی ہے۔ تو عمران خان نے ایک تو ذکر کیا، دوسرا پاکستان کے میڈیا میں صرف کاشف عباسی نے ابھی تک اس کے اوپر بات کی ہے، یہ روشن بی بی کے اوپر، کہ 80 سالہ خاتون کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا۔ یہاں تک بات نہیں رکتی بھائی، 1 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ان کا دیا گیا، آج غالباً ان کو اس پرچے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ یہ کاشف عباسی نے آواز بلند کی ہے سب سے پہلے پاکستان کی میڈیا سے، اور کسی کو توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنایا جانا تھا، ایک ٹیم بنانی تھی، اس کا کپتان نواز شریف نے بننا تھا، لیکن نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور 3rd امپائر خود ہی کپتان بن گیا ہے، اور اب نواز شریف کو 12واں کھلاڑی بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو پتا 12واں کھلاڑی کون ہوتا ہے؟ 12واں کھلاڑی وہ ہوتا ہے جس کو باہر بینچ پہ بٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی تو ادھر بیٹھ، اگر ضرورت پڑے گی دیکھیں گے پھر تجھے بلانا ہی نہیں بلانا۔ اور اگر 11 کھلاڑیوں میں سے کوئی زخمی ہو جائے، بالکل نکارا ہو جائے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے آجو بھئی اب اس کی جگہ آ کر فیلڈنگ کر لو، آگے آ جائے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں اور میری بیوی 15 ماہ سے جیل کے اندر ہیں، کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، جیل مجھے نہیں توڑ سکی، آپ نے بھی نہیں گھبرانا، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ مجھے جیل کے اندر رکھ کر توڑیں گے۔ عمران خان نے کہا میں پہلے سے بھی زیادہ ہمت والا ہو گیا ہوں، میرا عزم اور استقامت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں
قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ عمران خان نے اس کے اوپر جو بات کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوٹی سی بات کی ہے. عمران خان نے کہا کہ قاضی کا کردار جسٹس منیر والا ہے، بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے کیونکہ اس کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف ہے اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے جو بھی فیصلے قاضی صاحب کرتے ہیں. اب آگے آ جائیں. جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کا جو کچن ہے اس میں گرمی بڑھ گئی ہے. وہ قاضی فائز صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کچن کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو باہر نکل جائیں. تو اب جو سپریم کورٹ کے اندر گرمی ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سننا ہے، آپ بڑا انجوائے کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ 63A کا کیس لگا، فیصلہ لگا. جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ بھائی پہلے وہ جو کمیٹی ہے نا اس کا فیصلہ کرو، اور سارا دن کیس لگا. قاضی صاحب نے کیس بھی سنا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے کل جو ہے وہ ہم دوبارہ دیکھیں گے اور جسٹس منیب سے درخواست کریں گے کہ دوبارہ آ کر بیٹھیں. اور آج کے دن کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا، یعنی کہ سوموار کے دن کا حکم نامہ جاری کر دیا 4 ججوں نے. حالانکہ بینچ میں ججز تھے 5، اور جو حکم نامہ جاری کیا اس میں حاضری ہے 5 ججوں کی. جسٹس منیب اختر کی بھی حاضری ہے، حالانکہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے. اور وہ حکم نامہ جسٹس منیب کے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ جی یہ حکم نامہ آیا ہے. تو اس حکم نامے کے بعد جسٹس منیب اختر نے ایک خط لکھا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 5 رکنی بینچ کو 4 رکنی بینچ میں کیسے بدلا جا سکتا ہے. جو کچھ ہوا وہ تمام نظیروں، قوانین اور قواعد سے مختلف اور ناقابل قبول ہے. افسوس کے ساتھ کہنے پر مجبور ہوں جو کچھ آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ قانونی طور پر عدالتی حکم نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جسٹس منیب اختر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے آرڈر آف دا ڈے بھیجا نا مجھے، سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ لگا ہوا 63A کا، اس میں منیب اختر صاحب بھی تھے، وہ نہیں گئے. تو جو بھیجا ہے آپ نے آرڈر بھیجا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. مزید انہوں نے کہا کہ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں، آرڈر کے پیراگراف 4 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. انہوں نے پیراگراف بھی منشن کیا کہ بھائی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب میں یہاں پر ایک آپ کو بڑی زبردست قسم کی بات بتاتا ہوں. بیرسٹر علی ظفر نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جس جج نے فیصلہ لکھا ہو اور وہ جج اگر موجود ہو تو اس کے بغیر ریویو نہیں سنا جا سکتا. یہ قانون ہے بھائی، غور سے سنیں. 63A کا جو پہلے فیصلہ آیا ہوا ہے نا کہ منڈی نہیں لگ سکتی، ووٹ نہیں بیچا جا سکتا، فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، وہ فیصلہ جسٹس منیب اختر نے لکھا ہوا ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس کیس کے اوپر ریویو لگے گا تو وہ جج لازمی بیٹھے گا جس نے فیصلہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جسٹس منیب اختر نے بہت برا پھنسا لیا ہے قاضی فائز صاحب کو. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، جس وقت عمر عطا بندیال صاحب جا رہے تھے اور قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا، 90 دن پہلے غالباً ہو گیا تھا کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنیں گے، اس وقت قاضی صاحب بھی بڑے خط لکھتے تھے. اور بھائی یہ یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نہیں بنتی تب تک میں اس کا، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا میں کسی کیس کے اندر نہیں بیٹھوں گا. پھر کمیٹی بنی، اس میں قاضی صاحب کے ساتھ سردار طارق مسعود تھے غالباً، ان کے مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ، ان کے ہم خیال. تو جب تک وہ رہے تب تک سب ٹھیک تھا. مارچ کے اندر وہ ریٹائرڈ ہوئے، مارچ میں آگے جسٹس منیب اختر. اب جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ یہ دونوں ایک سائڈ پہ، قاضی صاحب ایک سائڈ پہ. اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا نا 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 یہ تو کام خراب ہو گیا. پھر آتا ہے صدارتی آرڈیننس، پھر کمیٹی چینج ہوتی ہے. لیکن بھائی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بہت زیادہ پھنس گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتا ہے. آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے سپریم کورٹ پہ، سپریم کورٹ پہ نظر رکھنی ہے. جو واردات ڈلے گی سپریم کورٹ سے ہو کر ڈلے گی. باہر سے یہ کسی قسم کی واردات ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. حسنات ملک جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ کی حالت یہ ہے کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. ایسا لگ رہا ہے کیونکہ 5 ججز سے زیادہ ججز اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ قاضی صاحب بنانے کے لیے راضی نہیں ہے. اب آگے آ جائیں. KPK کی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے بڑی سخت تقاریر کی ہیں. مینا خان افریدی نے، سہیل افریدی نے اور ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے کیا، میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. مینا خان افریدی نے کہا کہ خواجہ رنگ باز دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہیں اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، تو جب پٹھان کو دھمکیاں دو گے تو پھر پٹھان تو آئے گا نا، یہ انہوں نے کہا. مزید انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی جذباتی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جب آپ میرے لیڈر کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ
آپ جیل کے اندر یہ سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی مریم نواز کے اوپر بات کریں گے, پھر ہم بھی سوالات پوچھیں گے, پھر آپ ہمیں روک نہیں سکتے. جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا, بڑی سخت گفتگو ہے, لیکن انہوں نے کر دی ہے. اس کے علاوہ سہیل افریدی, انہوں نے کہا کہ جو آئی جی ہے پنجاب کا, انہوں نے کہا جی پنجاب کا آئی جی ہے, کسی بھی صوبے کا آئی جی ہے, ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن پنجاب کا آئی جی ایک ڈیش ہے, ہم اس کی عزت نہیں کریں گے. اگر پولیس کی وردی میں ڈیش ہوں تو ہم ان کی عزت بھی نہیں کریں گے. ہم سینہ تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہے ہیں, اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا تو ہم سزا دیں گے. یہ جو ڈیش میں نے 2 لفظ نہیں بولے نا, یہ لفظ یہاں پر آپ کے سامنے بولے نہیں جا سکتے. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آگے آجے لائق محمد خان, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم بزدل یا نکمے نہیں ہیں, اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم سر تن کی بازی لگا دیں گے. بھٹو کو پھانسی ہوئی کیونکہ تم بزدل تھے, لیکن ہم کسی سے نہیں ڈرتے, عمران خان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پیپلز پارٹی انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھٹو کو پھانسی لگا دی تھی نا, تم بزدل تھے, ہم بزدل نہیں ہیں, ہم عمران خان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. آگے آ جائیں جی, حکومت کو کافی دیر بعد یاد آ گیا ہے. 22 اگست کو جلسہ تھا اسلام آباد میں, وہ ملتوی ہو گیا تھا. پھر 8 ستمبر کو جلسہ ہوا, اس کے اندر تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں نے بڑی تگڑی اور سخت تقریر کی تھی. تو اب حکومت کو جا کے یاد آیا, وہ تو تقریریں بڑی سخت ہو گئی تھیں, لہٰذا حکومت نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہوگا, 196 کے تحت ہوگا, جو کہ ناقابل ضمانت سیکشن ہے. یہ اب فیصلہ کیا گیا. آگے آ جائیں, شہباز شریف صاحب ہمارے آنریبل وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن گئے, وہاں پر جا کر تقریر کی, اور ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے بھائی, مبارک ہو, پورے کے پورے پاکستان کو مبارک ہو, اور نون لیگ والوں کو تو ڈھیروں بدھائیاں مٹھائیاں بانٹیں. یہ بڑی دیکھیں جو بات اچھی ہے وہ اچھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 1,37,000 لوگوں نے دیکھا. ابھی جب میں نے چیک کیا تو 1,42,000 لوگ دیکھ چکے تھے. اور جو بائیڈن نے جو تقریر کی, اردگان نے جو تقریر کی, چائنا کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی, اور انڈیا کے جو وزیر خارجہ انہوں نے جو تقریر کی, ان سب کے ویوز شہباز شریف کے ویوز سے کم تھے. سو لہٰذا شہباز شریف دنیا کے بہت بڑے لیڈر ہوئے بھائی, لیکن بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 137 یعنی کہ 1,37,000 ویوز آئے ہیں, اس کے اوپر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, اور اس کا مقابلہ ہے 72 لاکھ ویوز سے. 1,37,000 ویوز کا مقابلہ ہے 72 لاکھ ویوز سے. 4 سال ہو گئے عمران خان کی وہ تقریر جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کر کی تھی, جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ اور ہم لڑیں گے. آج اب جا کر چیک کر لیں, 7.2 ملین ویوز آج کی تاریخ میں. 5 سال ہو گئے ہیں, 5 سال پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی, اور آج تک کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا. کسی پولیٹیکل لیڈر کی سپیچ آج تک اتنی نہیں سنی گئی جتنی عمران خان کی سنی گئی ہے, 7.2 ملین. تو جہاں پر شہباز شریف کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر آپ یہ بھی سیلیبریٹ کریں. آپ کا وزیر اعظم تھا بھائی پاکستان کا, چلے آپ کے اپنے سیاسی اختلافات وہ علیحدہ ہیں, آپ یہ بھی کہیں نا کہ ہمارا وزیر اعظم تھا عمران خان, اس کی سب سے زیادہ تقریر سنی گئی اور اب شہباز شریف کی سنی گئی. یہ دونوں باتیں رکھیں تو پھر قابل قبول ہے. شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی, انہوں نے ایک شو کے اندر ناصر بھٹ صاحب کو یہ کہا ہے, نون لیگ کے غالباً سینٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ اپنے پلیٹلیٹس سنبھال کے رکھیے گا, آپ کے پلیٹلیٹس تو بہت تیزی سے کریش کریں گے. آپ میں اتنا دم خم نہیں ہے جتنا ہم نے دکھایا ہے, ہماری خواتین میں آپ سے زیادہ دم خم ہے. انہوں نے 1.5 سال جیل برداشت کی ہے. یہ مہر بانو قریشی نے بات کی ہے کہ بھئی جب آپ کے اوپر وقت آنا ہے, آپ کے پلیٹلیٹس بڑی سپیڈ اور تیزی کے ساتھ نیچے گرنے ہیں, لہٰذا ذرا ان کو سنبھال کے رکھیے گا. آخر میں آصف کروانی صاحب نون لیگ کے رہنما, اب نون لیگ کے اندر نہیں ہے, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے خوش آمدی ٹولے نے چند دن کے اقتدار کے لیے نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو ڈرائنگ روم تک محدود کر دیا ہے. جو لوگ شہر اقتدار کے اندر رہتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ شہر اقتدار کے اندر کون سے فیصلے کیسے ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کا مطلب کیا ہے, اور مسلم لیگ نون کو کہاں تک کارنرڈ کر دیا گیا ہے. یہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. اور اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے وہ سمجھ دیا کہ ہماری بقا صرف یہی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں.
جو بڑا آسان راستہ ہے. مجھے دوبارہ پھر وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, مجھے ان کا وہ وائس آف امریکہ کو دیا ہوا انٹرویو یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ راستہ, وہ وے مجھے بھی پتہ ہے, وہ بڑا آسان راستہ ہے, اس میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے. تو مسلم لیگ نون آج کل کس راستے کے اوپر چل رہی ہے, میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ ضرور بتائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اپنا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.